أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. بڑا بدبخت ہے. ان اشعار پر دھیان دیں. میں بیان کے شروع میں میرا یہ انداز ہے کہ کچھ اصلاحی اشعار میں پیش کرتا ہوں. ان اشعار پر ذرا دھیان دیں. بڑا اہم سندیش ہے، بڑا اہم پیغام ہے. بڑا بدبخت ہے برسوں نیکی سے نہیں ملتا، بڑا بدبخت ہے برسوں نیکی سے نہیں ملتا، بہت نزدیک رہ کر بھی پڑوسی سے نہیں ملتا، جدا ہے مسجدیں دل بھی جدا ہے، کیا کیا جائے، جدا ہے مسجدیں دل بھی جدا ہے، کیا کیا جائے، محبت سے نمازی بھی نمازی سے نہیں ملتا،
ایک آیت کو سمجھنے میں تمام علماء یہاں موجود ہیں. بڑے بڑے مدارس میں دستار بندی کا سلسلہ شروع ہے تو مولانا اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ شعر بن گیا. ایک آیت کو سمجھنے میں زمانے بیت جاتے ہیں. ایک آیت کو سمجھنے میں زمانے بیت جاتے ہیں. خزانہ علم کا دستار بندی سے نہیں ملتا. اور آخری شعر بڑا پیارا شعر، ذرا غور کریں. نہاتا ہے اگر موتی نہ رکھ الزام دریا پر. نہاتا ہے اگر موتی نہ رکھ الزام دریا پر. یہاں کچھ بھی کسی کو اپنی مرضی سے نہیں ملتا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. مائک کھول بیٹا. آج کی بہت ہی مائک صحیح کر، کیونکہ مجھے روز آنا بولنا ہے. ابھی میں کرناٹک سے آ رہا ہوں، کل بھوپال میں ہیں. آج کی اس بہت ہی پوتر سبھا اور بڑی مقدس بڑی پاکیزہ محفل کے صدر محترم استاذ الاساتذہ میرے مشفق میرے مربی حضرت مولانا نظام الدین فخر الدین صاحب پونا، اسٹیج پر بڑی تعداد علماء کرام کی ہے. حضرت مولانا صادق صاحب بزرگ عالم دین پھلمبری سے تشریف لائے ہیں. قاضی احمد شاہ صاحب رحمانی، مفتی شعیب صاحب، حضرت مولانا مختار احمد صاحب ملی، مولانا امین الجبار صاحب مالیگاؤں، مولانا نثار صاحب ملی، اور بہت ہی میرے قریبی بلکہ جسے اپنے شبدوں میں ہم کہتے ہیں جگری دوست حافظ جابر خان صاحب، اور جن کی دعوت پر میں دوسری بار یہاں پر آپ کے اس شہر میں آنا ہوا، کیونکہ یولا میں بھی قسمت والے ہی آتے ہیں، عام آدمی یہاں پر. مولانا یہ بھی خاص بات، یولا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، تو یولا میں بھی آنا بہت بڑی بات ہے. اور جس دن پہلی مرتبہ میں یولا آیا تو اس دن مجھے احساس ہوا تھا کہ ہاں میں شاید اب مقرر بن گیا ہوں جو یولا والوں نے بلایا، جن کی دعوت پر میں یہاں پر آیا. میرے دوست مولانا حافظ شاکر صاحب جو اس مدرسے جامعہ ابو ہریرہ کے ناظم ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے اور پوری کمیٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور اب بہت کم ٹائم ہمارے پاس میں ہے، 2020 کھیل لیں گے، ہے نا. مولانا نظام الدین صاحب آپ کے انتظار میں ہم لوگ رکے رہے، اور پھر جب یہ طے ہو گیا کہ حضرت کی گاڑی ابھی پہنچ نہیں پائی ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ اب وقت کا خیال رکھا جائے، اس لیے مجھے اجازت مل گئی. تو پیارے دوستو، یہ جو اسٹیج بھرا ہے نا علماء کرام سے، یولا والوں بات یہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ دیکھو یہ جو اسٹیج بھرا ہے علماء کرام سے، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ علماء ہیں،
یہ حفاظ قرآن مبین ہیں، یہ قرآن کو پڑھانے والے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ آگے آ جائیں، اسٹیج پر آ جائیں۔ مولانا آپ کی کرسیاں ختم ہو گئی شاکر صاحب، یہ ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ آگے آ جائیں، اور جوان جو بچے کھڑے ہیں نا بیٹا، یہاں اگر آ جائیں گے نا تو میرے پہ مہربانی ہو جائے گی۔ ادھر آ جاؤ بیٹا، ادھر آ جاؤ، پھر میرا ذہن بار بار بھٹکتا رہے گا تو اچھا نہیں لگے گا۔ آپ لوگ آگے آ جاؤ، بالکل بلا تکلف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیے بیٹھ جائیں، بہت اچھی بات ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تھوڑی تکلیف ہوگی آپ کو مجھے دیکھنے میں اور مجھے آپ کو دیکھنے میں، لیکن خیر بیٹھ جائیں۔ او یولا والو، یہ جو علماء کرام ہیں نا، آج مجھے خوشی ہے، ابھی مولانا رپورٹ پیش کر رہے تھے کہ کورونا کے جو حالات آئے تھے، ظاہر بات ہے کہ پوری دنیا میں کورونا آیا، اور کورونا کی وجہ سے مدارس کو نقصان پہنچا۔ بہت سارے علاقوں میں جو مدارس چلتے تھے وہ تقریباً یوں سمجھیے کہ بند ہو گئے، اور وہ کورونا کا نقصان ہمارے اس ادارے جامعہ ابو ہریرہ کو بھی پہنچا۔ حالانکہ دیکھو، ہمارا ماننا ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہم تو یہ مانتے ہیں، ہمارا تو یہ یقین ہے، ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ درخت کا پتا بھی خدا کے حکم کے بغیر، بولو زور سے، خدا کے حکم کے بغیر۔ تو کورونا بھی خدا کی مرضی سے ہی آیا تھا، کوئی چائنا کی مرضی سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ چائنا نے لایا تھا، جیسا ایسا لگتا ہے جیسا پارسل کیا تھا اس نے۔ کورونا بھی اللہ کی مرضی سے آیا تھا، اور ہم تو ہر چیز میں، عتیق بھائی، الطاف بھائی، مولانا شاکر صاحب، ہم تو ہر چیز میں پوزیٹیو لیتے ہیں، مثبت سوچتے ہیں۔ کورونا بھی آیا تو ٹھیک ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ کورونا سے بھی ہم کو بہت فائدہ ہوا۔ اگر وہ فائدے گنواؤں، اگر ایک پترکار ہونے کی حیثیت سے، تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ صرف دو چیز کہوں گا میں کہ کورونا آنے سے ہم کو کیا فائدہ ہوا۔ تو اسی زمانے میں مجھ سے پترکاروں نے پوچھا کہ صاحب، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چائنا کی وجہ سے کورونا آیا۔ تو میں نے کہا تھا نہیں، اللہ نے بھیجا۔ اور پھر میں نے ایک جملہ کہا تھا، تھوڑا انٹرسٹنگ جملہ ہے، مزہ بھی آ جائے گا۔ میں نے کہا تھا کہ دیکھو، کورونا کا ہندوستان آنے کا موڑ نہیں تھا، کورونا کا ہندوستان آنے کا موڑ، بولو، نہیں تھا۔ میں نے کہا، ہندوستان کی حکومت سے کہا کہ کورونا کا ہندوستان آنے کا موڑ نہیں تھا، لیکن کیا ہوا کہ 1 سال پہلے تم نے ایک شیطانی بل لائے، اور تمہاری یہ تمنا تھی کہ ہم CAA لا کر رہیں گے، NRC لا کر رہیں گے، اور کچھ مسلمانوں کو نکال کر رہیں گے۔ یہ ستانے کا تمہارا پلان تھا۔ 1 سال تک دلی کے شاہین باغ سے لے کر یولا کی سڑکوں تک پورے ہندوستان میں لاکھوں کروڑوں مسلمان دھرنا دے رہے تھے۔ 1 سال تک مسلمان دھرنے پر بیٹھے، مسلمان کہتے تھے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے، ہم یہیں کے رہنے والے ہیں، ہم کہیں نہیں جائیں گے، یہیں پیدا ہوئے ہیں، یہیں دفن ہو گئے، یہ ملک ہمارا ہے۔ مسلمان دھرنے دے رہا تھا۔ میں نے خود نے 1 سال تک کے جلگاؤں میں دھرنا دیا، کلیکٹر آفس کے سامنے۔ 1 سال تک دلی کے شاہین باغ میں ہزاروں مسلمان عورتیں دھرنے پر بیٹھی تھی، اور کچھ بچوں کا بھی انتقال ہو گیا۔ ملک کے گاؤں گاؤں میں مسلمان دھرنے دے رہا تھا، لیکن حکومت کو رحم نہیں آ رہا تھا، حکومت مان نہیں رہی تھی۔ 1 سال تک کہ حکومت بدماشی کرتی رہی، تو پھر میں نے دھیرے سے کہا کہ اسی وجہ سے کورونا آ گیا۔ غور سے سننا میں کیا کہہ رہا ہوں، اسی وجہ سے کورونا آ گیا۔ پھر کورونا آنے سے ہمارا کیا فائدہ ہوا؟ تو سادے انداز میں نے کہا کہ ہمارا فائدہ یہ ہوا کہ جو حکومت ہم کو ملک سے نکالنے کی بات کر رہی تھی، اللہ نے کورونا بھیجا، اور کورونا آنے کے بعد وہی حکومت پھر اتنی مجبور ہو گئی کہ ہمارے موبائل میں گھس گھس کر ہم سے کہہ رہی تھی کرپیا اپنے گھروں میں رہیں، کرپیا اپنے گھروں میں رہیں۔
मुल्क छोड़ना तो दूर की बात, बेटा घर भी छोड़ा तो डंडे खाएगा और खाए डंडे भी। अरे बोलो ना यार, डंडे भी खाए। क्यों भाई? ये रिपोर्ट पढ़ रहा था कोई, वहां से मुझे ये बात याद आ गई। मुफ्ती साबिर साहब शायद रिपोर्ट पढ़ रहे थे, तो वहां से बात याद आई कि कोरोना में हमारा ये फायदा हुआ। और एक दूसरी बात कोरोना से मुताल्लिक सुन लो, मेरे कुछ हिंदू दोस्त पत्रकारों ने मुझसे कहा, यार मुफ्ती साहब एक बात बताओ, क्योंकि मैं पत्रकारों का भी अल्लाह ने मुझे अध्यक्ष बना दिया और हिंदुओं ने मुझे अध्यक्ष बनाया, और बंबई में गवर्नर हाउस में गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के हाथ से मेरा सत्कार और सम्मान हुआ, तो अब पत्रकारों से मेरा अच्छा रिश्ता हो गया। तो पत्रकार हिंदू दोस्तों ने डरते डरते कहा, यार मुफ्ती साहब एक बात पूछना है। मैंने कहा क्या पूछना है? ए बेटा, मैंने कहा क्या पूछना है? तो कहा कि मुफ्ती साहब एक बात समझ में नहीं आ रही यार, तुम्हारे मोहल्लों में जाओ, कोरोना के जमाने में तुम्हारे मोहल्ले में जाओ तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कोरोना है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, हम बाहर भी निकल रहे थे तो मास्क दाढ़ी पर लगाकर निकल रहे थे। अगर अचानक कोई पुलिस वाला आया तो वो मास्क दाढ़ी से कहा जाता था, नाक पर जाता था। तो कहा कि तुम्हारे मोहल्लों में लग ही नहीं रहा कि कोरोना आया और लोग डर ही नहीं रहे। मैंने कहा बिल्कुल सही बात। फिर दूसरा सवाल मुझसे कहते हैं कि मुफ्ती साहब तुम्हारे लोग इतना लापरवाही कर रहे हैं, फिर भी मुफ्ती साहब हम देख रहे हैं कि मुसलमान कम मर रहे हैं। क्या कहा? मुसलमान कम मर रहे हैं। तो मैंने कहा जवाब सुनोगे? तो बोले हाँ सुनेंगे जवाब, कभी जवाब ऐसे भी देना पड़ता है। तो मैंने कहा कि तुम कह रहे हो ना कि मुसलमान कम मर रहे हैं, मैंने कहा उसकी वजह है तुमने बदमाशी की। पत्रकारों तुमने बदमाशी की, मीडिया वालों तुमने बदमाशी की, गोदी चैनलों तुमने बदमाशी की। तुमने क्या किया कि कोरोना पूरी दुनिया में जा रहा था, कोरोना चाइना गया, कोरोना लंदन गया, कोरोना इंग्लैंड गया, कोरोना जापान गया, कोरोना फ्रांस गया, कोरोना मक्का गया, कोरोना मदीना गया। किसी ने भी कोरोना को छेड़खानी नहीं की, मगर तुम्हारी आदत है छेड़ने की। कोरोना को तुमने छेड़खानी की। कोरोना जब हिंदुस्तान आया तो तुमने ये बदमाशी की, तुमने ये उंगली किया कि कोरोना को जबरदस्ती दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा। दिल्ली एयरपोर्ट पर से तुमने उसको टैक्सी में बैठाकर सीधा उसको निजामुद्दीन मरकज में घुसा दिया। कहां घुसा दिए? निजामुद्दीन मरकज में उसको घुसा दिया। कोरोना ने वहां पर वजू करा, वजू करने के बाद में हजरत से उसकी मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद में उसने कोरोना ने ईमान लाया और फिर बाहर निकला और तुमने मीडिया पर चलाना शुरू कर दिया कि कोरोना कहां से आया? निजामुद्दीन से आया। तुम्हारी ये चैनल की खबरें थी, हेडलाइन थी, सुर्खियां थी कि कोरोना निजामुद्दीन से आया। तो मैंने कहा जरा सोचो, जब कोरोना को तुमने जबरदस्ती निजामुद्दीन में घुसाकर मुसलमान बना दिया तो कोरोना फिर अपने वालों को क्यों मारेगा? नहीं समझा? एकदम सादी सादी बात है। कोरोना इतना बालो तो है नहीं कि वो अपने वालों को मारेगा। इसमें बहुत बड़ा जवाब गया था मीडिया को कि बदमाशी तुमने। तो यारो कोई बात नहीं, मौलाना कोरोना में शाकिर साहब मदरसे को नुकसान पहुंचा था योला वालों, मैंने इसके बारे में जानकारी लिया, लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। अभी भी जितना दबाने की कोशिशें की जा रही है, करम अल्लाह का है। हमारी फितरत में, इस्लाम की फितरत में ये है कि जितना दबाया जाएगा उतना उभरेगा। और कुरान भी क्या कहता है? युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिम। अल्लाह भी कहता है कि ये चाहते हैं दुश्मनाने इस्लाम चाहते हैं कि इस्लाम को, इस रोशन चिराग को फूंकों से बुझा दे। ये कुरान के अल्फाज है। ये अपनी फूंकों से इस रोशन चिराग को, इस मुनव्वर चिराग को बुझाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है कि हमने भी फैसला कर लिया है कि इसे जला कर रहेंगे, रोशन करके रहेंगे। तो जामिया अबू हुरैरा, यार देखो, मुकर्रिर पर सबसे बड़ा जुल्म ये होता है कि उसके सामने बच्चों को बैठाओ। अल्लाह की कसम कभी किसी मुकर्रिर पे ये जुल्म नहीं करना, क्योंकि ये अपनी हड़वाल है। अब तो मालूम है कैसे, समझ गया? जहन भटक जाता ना ये लोग जब बात करते थे
کیونکہ ہم لوگ اللہ بلواتا ہے بولتے چلے جاتے ہیں، ذہن بھٹک جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ میں کہہ رہا تھا کہ جامعہ ابو ہریرہ، او یولا والو، خدا کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اس مالک کا انعام ہے کہ جامعہ ابو ہریرہ پھر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ، پورے پاور اور طاقت کے ساتھ الحمدللہ جامعہ ابو ہریرہ پھر وجود میں آ گیا۔ آج مجھے ابھی شاکر صاحب نے بتایا، مفتی صابر صاحب نے، جابر صاحب نے بتایا کہ الحمدللہ اب اس یولا والو تمہارے اس مدرسے کے ماتحت اور اس کے انڈر میں الحمدللہ آس پاس میں کئی مکاتب الحمدللہ چل رہے ہیں۔ تو یولا والو میں دو تین باتیں آپ سے کہوں گا۔ دیکھو میں جہاں جا رہا ہوں پورے ملک میں، تو سب سے پہلی ایک چیز میں یہ کہہ رہا ہوں، کل بھی آج بھی میں کلیکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہمارے یہاں کلیکٹر صاحب ہے، بہت گڈ آدمی ہے۔ ابھی میں یہاں آنے سے پہلے 1 گھنٹہ تک کے ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا۔ کلیکٹر صاحب ہمارے پاس میں بہت اچھے آدمی ہیں، آیوش پرساد صاحب، مولانا نظام صاحب، کلیکٹر صاحب نے مجھ سے یہ کہا، اور آج سے 3 دن پہلے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے پاس بیٹھا تھا اور ماہیتی ادھیکاری کے پاس بیٹھا تھا، تو اس نے مجھ سے کہا، او مفتی ہارون صاحب، ہم تمہاری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ تم جا رہے ہو، ملک کے شہر شہر میں جا رہے ہو، اور وہ ہندو آفیسر مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب اپنی قوم کو تعلیم، ایجوکیشن، شکشن، علم کے بارے میں سمجھاؤ۔ کلیکٹر صاحب کے جملے آج کے سمجھاؤ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ تعجب کریں گے، میں نے کلیکٹر صاحب سے بھی کہا اور ہمارے منوج پاٹل صاحب سے بھی کہا، میں نے کہا صاحب آپ تعجب کریں گے کہ تعلیم کی اہمیت، ایجوکیشن کی اہمیت، شکشن کی اہمیت میرے اپنے دھرم میں اتنی ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ صاحب پوتر قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا، حج کا حکم پہلے نہیں آیا، کیوں؟ اور کسی بھی عبادت کا حکم پہلے نہیں آیا۔ میں نے کہا صاحب ہمارے قرآن میں سب سے پہلی آیت جو آئی ہے وہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس رب نے تجھے پیدا کیا۔ میں نے کہا کلیکٹر صاحب ہمارے پوتر قرآن میں ہزاروں آیتیں ہیں، ہزاروں آیتیں ہیں، نماز کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، حج کا بھی حکم ہے، نہ جانے کتنے برے کاموں سے رکنے کا حکم ہے، نہ جانے کتنے اچھے کاموں کے کرنے کا حکم ہے، لیکن سب سے پہلے اس مالک نے ہم کو جو قرآن کے ذریعے سے حکم دیا وہ پہلا حکم ہے اقرا، اور اقرا شبد کے معنی ہے پڑھو۔ کیا ہے؟ پڑھو۔ قرآن کا پہلا حکم۔ کل میں گلبرگہ کرناٹک میں تھا تو میں نے کرناٹک میں ہزاروں جوانوں کا مجمع تھا اور ہزاروں لوگ تھے، تو میں نے وہاں پر یہ کہا کہ او مسلمانوں تم قرآن سے بڑا پیار کرتے ہو، قرآن سے بڑا عشق کرتے ہو۔ مفتی صاحب میں نے کہا قرآن سے تم اتنا پیار کرتے ہو مسلمانوں کہ اگر قرآن کی کوئی بے عزتی کرے تو تم اس کی جان لینے کو تیار ہو جاتے ہو، اتنا پیار تمہیں قرآن سے، اور ہونا بھی چاہیے، اس سے کم بھی نہیں ہونا۔ اتنا پیار مسلمان کو قرآن سے ہے کہ قرآن کی کوئی توہین کرے، قرآن کی کوئی بے عزتی کرے تو پھر مسلمان جان دینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے، جان لینے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں دھیرے سے مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ جب تجھے قرآن سے اتنا پیار ہے تو پھر قرآن کی پہلی آیت اور اللہ کے پہلے حکم پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ ارے بولو ہے نا بھائی، پہلا حکم قرآن کا کیا ہے؟ بولو زور سے، بولو زور سے، پہلا حکم قرآن کا کیا ہے؟ پڑھو۔ تو پھر قرآن سے پیار ہے تو پڑھتا کیوں نہیں؟ تو بھائی میں نے کل ایک پروگرام میں یہ بھی کہا کہ دیکھو جو نہیں پڑھتا نا اس کو کہتے جاہل، کیا بولتے؟ اس کو کہتے جاہل، جو نہیں پڑھتا اس کو کہتے جاہل۔ تو جاہل کا مطلب کیا ہے؟ جاہل کو 2 ٹکڑوں میں کر لو، جا انہل، نہیں سمجھے؟ نہیں پڑھانا بیٹا تو جا انہل،
کرسی پہ بیٹھ کے تو کوئی ملنے والا نہیں ہے. نہیں پڑھنا, جنگلی رہنا, جا کر محنت. اگر تو علم حاصل کرتا, خدا کے پہلے حکم پر عمل کرتا, تو جیسے اور لوگ اے سی میں بیٹھ کر, کرسی میں بیٹھ کر ان کے پاس میں رزق پہنچ رہا ہے, اللہ تیرے پاس بھی پہنچاتا نا. جو بھی اللہ کے حکم کی قدر کرے گا اس کو اس کا نتیجہ رزلٹ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ تو مسلمان ہے, تو اللہ کا حکم نہیں مانے گا تو پھر بھی تیرے پہ رحمت برسیں گی, ایسا نہیں ہے. اللہ کا پہلا حکم تھا پڑھ. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی ذرا سوچو مسلمانوں, اللہ نے روزہ, نماز, حج, زکات, صدقہ, خیرات, ان تمام چیزوں سے پہلے اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا, تو کوئی تو خاص بات ہے نا پڑھنے میں. تو میں کہتا ہوں کہ ہاں اللہ نے پڑھنے کا حکم اس لیے پہلے دیا کہ وہ رب بھی جانتا ہے کہ جب تک میرا بندہ, میری بندی پڑھے گی نہیں, مجھے بھی نہیں پہچانیں گے. پڑھے گے تو جانیں گے خالق کون, پڑھے گے تو جانیں گے پیدا کرنے والا کون, پڑھے گے تو جانیں گے رزق دینے والا کون, پڑھے گے تو جانیں گے زندگی کس کے ہاتھ, پڑھے گے تو جانیں گے موت کس کے ہاتھ, پڑھے گے تو جانیں گے ہوائیں کون چلاتا ہے, پڑھے گے تو جانیں گے بارش کون برساتا ہے, پڑھے گا تو جانے گا کہ یہ زمین, یہ آسمان, یہ پورا سسٹم, یہ پورا نظام کس کے ہاتھ میں ہے, پڑھے گے تو جانیں گے. اس لیے رب نے سب سے پہلے حکم دیا, بولو زور سے, پڑھو. او مسلمانوں, اللہ کی قسم مولانا, ہم دنیاوی تعلیم کا ویرودھ نہیں کرتے. او سنو یولا والو, کبھی کبھی لوگوں کو کیا لگتا, ارے مدرسے کا جلسہ ہے, مولوی ملا آئے ہیں تو مدرسے کی بات کریں گے. ایسا نہیں ہے. میں میڈیکل کالج کا میں خود پروفیسر ہوں, ڈاکٹروں کو پڑھاتا. میں میڈیا کا ادھیکش اللہ نے بنایا, سمجھ رہے آپ. میرے گھر میں 11 ڈاکٹر ہے. عتیق بھائی اپنی بات ہوئی نا, 11 ڈاکٹر میرے گھر میں, تینوں بہویں ہیں, تینوں بیٹیاں, اور عالمہ بھی ہے. یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی لوگوں کو یہ لگتا کہ ہم دنیا کی تعلیم کی بات نہیں کرتے رہے. ہم تو کہتے ہیں کہ بان, ڈاکٹر بان, انجینئر بان, کلیکٹر بان, ایس پی بان, تحصیلدار بان, آئی ایس بان, آئی پی ایس کار, یو پی ایس سی کار. ہم کہہ رہے ہیں آپ سے, میرے قائد, میرے راشٹریہ نیتا, جمعیت علماء کے راشٹریہ ادھیکش مولانا ارشد مدنی نے دہلی کے ایک پروگرام میں جب لاکھوں مسلمان تھے تو راشٹریہ ادھیکش مولانا ارشد مدنی نے مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں بناؤ اپنے بچوں کو اچھا وکیل, کیونکہ آج میری قوم کے سینکڑوں ہزاروں بچے بے قصور جیل کی سلاخوں میں بند پڑے ہیں. آج جمعیت علماء کے پاس ان کا کیس لڑنے کے لیے اچھے مسلمان وکیل نہیں ہیں. ہم کہہ رہے بنا, کیوں بناؤ پولیس والا. شکایت کرتے ہم ذمہ دار ہیں تو ہم کو کیا فون کرتے, کہیں دنگا ہو گیا, کہیں فساد ہو گیا تو ہم کو فون کیا تھا, مفتی صاحب بہت ظلم ہو رہا, یک طرفہ کاروائی ہو رہی, اپنے والوں کچھ مار رہے. آدھے آتا نا ایسا فون, آتا نا. اب سوچو ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر کسی جگہ دنگا فساد ہوا, 50 پولیس والوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, یہ جملہ غور سے سننا, 50 پولیس والوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. میں کہتا ہوں کہ تو ابھی رو رہا ہے کہ اپنے والوں کو مار رہے, اپنے والوں کو اٹھا رہے. ارے میں کہتا کہ اگر 50 پولیس والوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے, 50 میں اگر تیرے مسلمان 5 پولیس والے بھی رہتے تو 45 کی ہمت نہیں ہوتی کہ ڈنڈے کا غلط استعمال کرے. مگر تو ہے اتنی نہ رے پولیس, کس نے منع کرا دیکھو. اچھا دیکھو, شرمانا, میں تم سے پوچھتا, اس مجمع میں ڈاکٹر کتنے بیٹھے, ہاتھ اٹھاؤ. ادھر ہی دیکھو, تم نہیں ہے نا تو ادھر دیکھو, پیچھے دیکھو. مولانا آپ دیکھیے ذرا, تھوڑا سا نظر ڈالے, کہاں ہے, نہیں ہے. پھر اپنے کو شکایت کیا, نہیں مفتی صاحب بہت ڈینجر ماحول چل رہا, بولا اپنے سیزر بہت زیادہ کر رہے, اپنے کو جان بوجھ کے کر رہے. ارے پڑھنا رے تو, ایک دم پھاڑے پھاڑے خاندیشی میں بول رہا ہوں, ہے نہیں تمہارے پاس. اچھا چلو, اس مجمع میں وکیل کتنے بیٹھے بتاؤ. پہلے میں دنیا کی بات کر رہا ہوں,
تاکہ تمہارے دماغ میں جو گندگی ہے کہ ملا لوگ دنیا کی بات. وکیل کتنے بیٹھے بتاؤ؟ چلو میں احساس دلانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دیکھو مولانا ایک بھی وکیل نہیں. اچھا جج کتنے بیٹھے؟ جج بولے مولانا وکیل اتنی ہے تو جج کہاں سے آئی ہے؟ ارے ہے نہیں نا وہ، تو نے نہیں مانا نا اللہ کا حکم، تو نے پڑھا نہیں نا. ہم کہتے ہیں سنا، اب میں میرے اصل مدے پر آ رہا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا تھا. میرے استاد مولانا علی میاں ندوی کہتے تھے اقرا، پڑھنے کا حکم تو ہے مگر آگے کے الفاظ پر غور کرو. اللہ کہتا ہے اقرا بسم ربک، پڑھ پڑھ اس رب کے نام سے جس رب نے تجھے پیدا کیا، یعنی وہ علم جو تجھے تیرے رب سے جوڑ دے، وہ علم حاصل کر. یہ جو مدرسے ہیں نا او مسلمانوں، دیکھو میں نے دنیا کی تعلیم کی اہمیت بتایا. یہ کیوں بتایا؟ کہ ہم دنیاوی تعلیم کے کالج اسکول کے ویرودھی نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ بنو یہ بنو یہ بنو، لیکن غصہ کب آتا ہے مولانا کہ مدرسے کی تعلیم کو کچھ ہی نہیں سمجھ رہے. اگر تھوڑا سا انگلش پڑھ لے رہا تو اس کو لگ رہا کہ مدرسے والے کیا کر رہے ہیں نا، فالتو کچھ نہیں ہو رہا مدرسوں میں. ارے مدرسے نہیں ہوتے نا تو تو جب آیا تھا نا دنیا میں تو تیری کان میں اذان دینے والا کوئی نہیں رہتا تھا. کیوں؟ اور جب تو بیچ میں 20 سال کا ہوا نا تو نکاح کیا انجینئر صاحب نے پڑھائی کیا؟ کس نے پڑھایا؟ ارے بولو نا یار، ارے بولو نا. مولانا انا آخری میں جب جائیں گا، سمجھ گیا آگے؟ ارے بولو نا، جائیں گا تو ڈاکٹر پڑھائیں گا جنازہ تیرا. ڈاکٹر تو لپٹ کر دے دیں گا. سادے انداز میں سمجھا رہا ہوں. یہ مدرسے جو ہے نا یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ مدرسے اس قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ کا انعام ہے. کیوں؟ اور اس مدرسے کی تعلیم کو معمولی مت سمجھو. یہ چھوٹے 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 یہ نونہال بچے یہ جو حافظ بن رہے ہیں. مولانا ایک پروگرام میں گیا ناگپور میں آج کے 8 روز کو، ٹھیک ہے، جو بچے حافظ بنے ان کو انعام دیا جاتا ہے. تو انعام میں نے دیکھا ایک بیگ، الحمدللہ 300 روپے والا ایک بیگ ان کو دیا گیا. پھر کوئی سیٹ صاحب تھے، انہوں نے حافظ بننے والوں کو 100 روپے انعام دیے. خوش ہوا میں نے ان کو دعائیں دیا. لیکن آبجیکشن میرا یہ ہے کہ اگر 10ویں کا کوئی بچہ 12ویں میں کوئی بچہ 90% لا لے، اوہو پورے یولا میں دھوم ہو جاتی. بولو ہوتی کہ نہیں؟ اس کے ستکار ہوتے، اس کے سمان ہوتے. انا کیسا پاس ہوا تے کو نہیں معلوم. ارے بولو نا یار. ابھی میری بیٹی 12ویں میں تھی مولانا، 12ویں کا 27 کو آخری پیپر ہے. تو 10ویں میں نے اس سے کہا تھا بیٹا دیکھ تو مفتی کی بیٹی ہے اور میں ایک دم ہائی لائٹ سب کی نگاہ میں ہے، تو تو نے فیل ہو جانا مگر نقل مت کرنا، کیونکہ تیر پر سب کی نظر رہیں گی. میرے کو ٹارگٹ کرنے کو، کیونکہ میں اپادھی ہے. نہیں سمجھا؟ تو میرے کو ٹارگٹ کرنے کو نظر تیرے پہ رہیں گی. تو نے کرنا نہیں تو نہیں کری. اس نے 72% لے کے آئی، 72. تو اب ایک بچی نے اس کے ساتھ کہ اس نے 80 لئی. تو میں نے بولا بیٹا دیکھ اس نے تو 80 لئی. تو بولے کاپیا سے لئی بابا، میں نے تمہارے بولنے پہ عمل کری تھی. لیکن اب جب 12ویں کا پیپر آیا مولانا تو وہ دھیرے سے کہنے لگے ابا اس بار تو نقل کرنا پڑے گی. میں نے کہا کیوں؟ اصول بدل گئے؟ نہیں، بولے سروں نے خود بولے گئے کہ بیٹا پرسنٹیج بنانے کے واسطے چٹھے آئیں گی تو کر لینا. چٹھا آئیں گی تو کر لینا. ارے کیسا پاس ہوا وہ 12ویں، کیسا پاس ہوا 10ویں؟ معلوم ہے نا بابا میرے کو، میں خود 14 سال کالج میں رہنا ہے. کیوں؟ تو اس کا ستکار ہوتا، اس کا سمان ہوتا. لیکن دل دکھتا ہے قسم مولانا جب میری قوم کا کوئی بچہ 12 سال کا 10 سال کا حافظ قرآن بنتا ہے تو کیا تم اس کو معمولی سمجھتے ہو؟ ارے اتنی موٹی کتاب اس نے اللہ کی کتاب کو یاد کیا اور چلیں گے. 10 سال کا ہمارا حافظ قرآن جو اتنا موٹا قرآن یاد کر رہا ہے اس کو عربی سمجھتی نہیں.
ارے چیلنج ہے کہ تیرے بچے کو انگلش میں 2 پیج کی تقریر یاد کرنے کو 8 دن لگتے اسکول میں 8 دن لگتے مولانا 2 پیج کی انگلش تقریر جب دی جاتی نا 15 اگست کو اور 26 جنوری کو 8 دن لگتے اس کو انگلش تقریر یاد کر رہے ہیں اور ہمارا بچہ مدرسے کا رات کے 3 بجے 4 بجے اٹھ کر جو حافظ بنتا ہے وہ ہر دن کم سے کم 2 سے 3 پیج یاد کر کے اپنے استاد کو سناتا ہے اور اتنی موٹی کتاب یاد کرنے کے بعد کاپی سے پاس نہیں ہوا جب رمضان آئے گا تو وہ بچہ حافظ قرآن مصلی پر کھڑے رہے گا اور اس کے پیچھے 10 لوگ اس کا قرآن سنیں گے معمولی سمجھتے ہو تم مدرسے کی تعلیم کو یوں ہی سمجھتے ہو سنو میں تو مولانا یہ بھی کہتا ہوں کہ دنیا حافظ قرآن کی ہماری اہمیت کو جانے نہ جانے سمجھے نہ سمجھے کوئی بات نہیں دنیا والوں مت سمجھو تم ہماری اہمیت کو لیکن سنو ان حافظوں کی اہمیت کیا ہے جو قرآن کے حافظ بن رہے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے دیکھو سنو میں نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے نبی نے کہا ہے ان کے بارے میں حافظوں کے بارے میں اور قرآن پڑھنے پڑھانے یہ جو بیٹھے ہیں نا یہ قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں ان کے بارے میں نبی نے کہا ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے اور وزیر اعظم کی تو کبھی صحیح ارے بولو نا اس کو خود نہیں یاد ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد کب سچ بولا تھا او یارو سنو سینہ ٹھوک کر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے لیکن ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے الفاظ زور سے بولنا ہمارے نبی کے الفاظ کبھی غلط نہیں ہو سکتے اور ہمارے نبی نے حافظوں کے بارے میں قرآن کے پڑھنے والوں کے بارے میں قرآن کے پڑھانے والوں کے بارے میں کیا کہا یہ جتنے بیٹھے ہیں یہ سب قرآن کے پڑھانے والے ہیں دنیا ان کے مقام کو سمجھے نہ سمجھے لیکن نبی نے کیا کہا ان کے بارے میں نبی نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلما او یولا والو او ناسک والو سنو سنو نبی نے کہا کہ اے لوگو تم میں سب سے بہتر تم میں سب سے اعلیٰ تم میں سب سے افضل تم میں سب سے اونچے مقام والے کون ہیں نبی نے کہا وہ ہیں من تعلم القرآن جو قرآن کو سیکھتے ہیں وعلمہ اور قرآن کو سکھاتے ہیں یہ کس کے الفاظ ہے بولو زور سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے آج ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے ہم کو لگتا ہے ہمارا بیٹا حافظ بنے گا عالم بنے گا تو 5,000 والا بنے گا 10,000 والا بنے گا کیوں کبھی کبھی تو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسے میں اس لیے نہیں پڑھاتا ہوں میں کہ مدرسے میں اگر یہ میرے گھر کا خود کا تجربہ ہے میرے باپ نے جب مجھے مدرسے میں ڈالے تھے میرے ابا نے تو میرے سگے خالو سے یہ کہا تھا کہ دیکھ تیرے بیٹے کو بھی میرے بیٹے ہارون کے ساتھ مدرسے میں ڈال دے تو میرے خالو کے جملے تھے میں خود میرے گھر کا واقعہ کہہ رہا ہوں میرے خالو کے جملے تھے کہ مجھے اللہ نے دولت دی ہے مدرسے میں تو غریبوں کے لڑکے پڑھتے ہیں میں تو کالج میں پڑھا ہوا مولانا آج آپ کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا بولنا آج میرے خالو کا وہ لڑکا یعنی وہ میرا بھائی اس وقت نشے میں دھت رہتا ہے گھمنڈ کیا تھا نا اور جس غریب کا بیٹا ہارون مدرسے میں گیا تھا اس کو مدرسے نے ایک بہترین پروفیسر بھی بنا دیا اس کو مدرسے نے ایک بہترین ٹیچر بھی بنا دیا اس کو مدرسے نے ایک بہترین پترکار بھی بنا دیا اور اس کو مدرسے نے ایک سیاسی نیتا بھی بنا دیا میں تو کہتا ہوں مولانا کہ میرا مدرسے کا طالب علم جس لائن میں جائے گا قرآن کے علم کی برکت سے اللہ اس کو ہر لائن میں کامیاب کرے گا بولو زور سے سبحان اللہ میں اپنے بارے میں کیونکہ مجھے میرے رب نے جو نوازا ہے میں کہتا ہوں کہ میں اوریجنل مدرسے کا معلوم ہوں کوئی بھی مکسنگ نہیں ہے نہیں سمجھا اوریجنل شاکر صاحب عتیق بھائی اوریجنل مدرسے کا معلوم لیکن آپ تعجب کریں گے کہ یہ مدرسے کا مال
डॉक्टरों का प्रोफेसर भी बन गया। ये मदरसे का माल दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह अब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पत्रकारों के संगठन का अध्यक्ष भी हिंदुओं ने बना दिया। मैं कहता हूं कि ये सब कुरान के इल्म की बरकतें। मौलाना जुल्फकार नक्शबंदी ने बड़ी प्यारी बात कही, हजरत शेख जुल्फकार नक्शबंदी ने। लोगों के दिमाग में क्या था, मेरा बेटा मदरसे में पढ़ेगा, तो अब देखो गौर से सुनना, क्या था दिमाग में, मदरसे में पढ़ेगा तो क्या खाएगा, है ना, क्योंकि बेचारे की 5,000 10,000 तनख्वाह में क्या खाएगा, 1100 का तो सिलेंडर हो गए, नहीं समझा, क्या खाएगा। तो मौलाना जुल्फकार नक्शबंदी ने बड़े प्यारे अंदाज में इस जुमले को थोड़ा सा बढ़ा दिया, और मौलाना मेरे पीर साहब ने जुमला कहा कि लोगों तुम सोचते हो कि मदरसे में पढ़ेगा क्या खाएगा, अब जुमला गौर से सुनना तो मजा आएगा। मौलाना कहते हैं मदरसे में पढ़ेगा, आलिम बनेगा, हाफिज बनेगा, मुफ्ती बनेगा, तो क्या क्या खाएगा। नहीं समझे, नहीं समझे क्या। और कसम अल्लाह की, अल्लाह इतना खिला रहा है कि तुम परेशान है हमारे खाने से। क्यों काजी साहब को हंसी आ रही? अच्छा, हमारी कड़क इस तरीके से भी परेशान है। अच्छा, क्या बोलते, कहां से आ रहा, कहां से आ रहा, अरे तेकू कहां से आ रहा लुच्चे। मौलाना 2003 में मैंने एक सेकंड मारुति कार लिया था 32,000 की। कितने की, गौर से सुनना ये ओला वालों, तुमने मुझे मूड में ला दिए। मैंने सेकंड मारुति कार लिया, मैं मस्जिद का इमाम था, 32,000 की, अल्ताफ भाई 32,000 की कार लिया मैंने, सेकंड मारुति कार। अब मैं इमाम था, अब अगर इमाम के पास में कार आ गई तो तुमको मालूम है क्या होता पूरे मोहल्ले में। अब पूरे मोहल्ले में चल रहा, कहां से आ रहा, कहां से आ रहा। अब मेरे को खबर लग गई जुमेरात तक के कि ऐसी बातें चल रही, ऐसी बातें चल रही। अब मैं बड़ी मस्जिद का इमाम था, और जुम्मे में मैंने कहा कि बातें ये चल रही है कि चारों तरफ से आ रहा, और मैंने कहा कम वक्त तो 6 तरफ से आ रहा, 2 मेन लाइन तो तुम भूल गए। भाई देखो, राइट लेफ्ट बैक फ्रंट, कितने हो गए, 4, नीचे ऊपर। हंडिया का साथी, हंडिया, अरे बोलो ना, हंडिया का नीचे, तो मतलब 6 तरफ से आ रहा। और फिर मेरा डायलॉग बड़ा मशहूर हुआ था 2003 में। उसके बाद से सारे कार्यकर्ता और जितने मालदारों के मुंह बंद हो गए, क्योंकि कभी कभी ऐसे जुमले छोड़ना पड़ता है ना, कभी कभी सबक भी सिखाना पड़ता, और उल्मा को भी डेयरिंग बाज बनना पड़ेगा। क्यों, तो उस वक्त मैंने कहा था कि अब लोग कह रहे हैं तो कार आ गई, मैंने कहा 32,000 की सेकंड मारुति कार है वो। फिर मैंने जुमला कहा था, मैंने कहा जरा सोचो, जब अल्लाह लुच्चों को, लफंगों को, कौम के दल्लालों को बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमा रहा, तो क्या कौम के इमाम को सेकंड मारुति में नहीं घुमा सकता। अरे बोलो ना यार, लुच्चे घूम रहे, लफंगे घूम रहे, अल्लाह लुच्चों को दे रहा, लफंगों को दे रहा, तो जो शख्स उसके दीन की खिदमत कर रहा अल्लाह उसको नहीं देगा। अरे बोलो, ओ यौला वालों, कसम अल्लाह की सुनो, अब बहुत प्यारी बात याद आ गई। सुनो, अगर तुम्हारा बेटा हाफिज बनेगा तो दुनिया उसके मकाम को जाने ना जाने, लेकिन उसका क्या मकाम है ये सुन लो। हाफिज कुरान का ये मकाम है। ये 10 साल का हमारा हाफिज कुरान, प्यारे नबी ने कहा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। प्यारे नबी ने फरमाया, प्यारा प्यारा इरशाद है, प्यारे नबी ने कहा कि जमीन पर सबसे बेहतर, सबसे ऊंचे मकाम वाले वो हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। मैं इस हदीस को सामने रखते हुए काजी साहब, इस हदीस को सामने रखते हुए कहता हूं कि जब मेरे नबी ने कहा कि धरती पर सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं, इस हदीस को सामने रखकर मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट में बैठने वाला या किसी स्टेट का सीएम या किसी मुल्क का पीएम हमारे 10 साल के हाफिज कुरान की जूतियों की धूल का मुकाबला नहीं कर सकता। बोलो जोर से सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरे नबी ने कहा कि जमीन पर सबसे बेहतर वो जो कुरान सीखे और अरे बोलो सिखाए। और सुनो, ये जो अबू हुरैरा में बच्चा हाफिज बनेगा ना, उसका क्या मकाम होगा हश्र के मैदान में। हश्र के मैदान में
जब माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी, बाप भी एक नेकी देने को तैयार ना होगा। सुनो, हश्र के मैदान में अल्लाह हाफिज जी से कहेगा, क्या कहेगा? देखो देखो देखो, बड़ा प्यारा अंदाज। अल्लाह हाफिज जी से कहेगा, या हाफिज अल कुरान, ओ कुरान के हाफिज, ओ कुरान के याद करने वाले, इकरा इकरा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है। अल्लाह कहेगा, इकरा इकरा, ओ हाफिज जी, जो कुरान की आयतें, मेरी किताब को तो तूने याद किया था। अल्लाह खुद कहेगा, वो आयतें पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। अल्लाह कहेगा हाफिज जी से, क्यों? मैं हंसते हंसते कहता हूं कि डॉक्टर साहब से नहीं कहा जाएगा, ओ डॉक्टर साहब इंजेक्शन देता जा, जन्नत की सीढ़ियां। क्यों? वकील साहब से नहीं कहा जाएगा, ओ वकील साहब झूठ बोलता जा, जहन्नम के आला दर्जे। ओ यारो, ओ मेरे प्यारो, हाफिज बनना। दुनिया तुम्हारे मकाम को समझे न समझे, लेकिन तुम्हारा मकाम हश्र के मैदान में यह होगा कि अल्लाह कहेगा, जो कुरान की आयतें तुम्हें याद है, वो जो तू तरावी में पढ़ता था, वो जो तू मदरसे में पढ़ता था, अल्लाह कहेगा वो आयतें पढ़ता जा, और जन्नत की सीढ़ियां, अरे बोलो, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। और ये ओला वालों, सुनो सुनो सुनो, हाफिज जी की माँ को अल्लाह क्या मकाम देगा, हाफिज जी के बाप को अल्लाह क्या मकाम देगा। मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके मेरे लाडले नबी ने कहा कि हाफिज जी की माँ को, हाफिज जी के बाप को अल्लाह नूर के मिंबरों पर बिठाएगा। और फिर आगे सुनो, अल्लाह उनके सरों पर, हाफिज जी की माँ के सर के ऊपर, हाफिज जी के बाप के सर के ऊपर अल्लाह ताज रखेगा। नबी ने फरमाया, अल्लाह ताज रखेगा। और फिर अगला जुमला सुनो, नबी ने ये कहा कि जो ताज अल्लाह हाफिज जी के अब्बा के सर के ऊपर, हाफिज जी की माँ के सर के ऊपर रखेगा, नबी ने कहा कि उस ताज की रोशनी आफताब व महताब, सूरज और चांद से भी ज्यादा होंगी। पूरा येवला देखेगा, पूरा कोपरगांव देखेगा, पूरा महाराष्ट्र देखेगा, और लोग देखेंगे कोपरगांव वाले, योला वाले, कि ये कौन है जिनको अल्लाह इतना ऊंचा मकाम दे रहा है, नूर के मेंबर पर बिठा रहा है। तो ऐलान होगा, ये तो योला का किसान है, जिसका बेटा हाफिज कुरान है। कहो सुभान अल्लाह। ये तो कोपरगांव का किसान है, जिसका बेटा, बोलो बोलो, हाफिज कुरान है। क्यों? मेरे एक भाई के मौलाना चारों बच्चे डॉक्टर है, बंबई में रहता है। अब मालूम तुमको डॉक्टर बनाने की फीस क्या चल रही है? एमबीबीएस की डोनेशन क्या चल रहा मालूम है क्या? नहीं मालूम। 2 करोड़ चल रहा अभी मौलाना। पिछले साल तक का 1.5 CR, 1.5 करोड़ था, अभी अच्छे दिन आ गए, अभी 2 करोड़ हो गया। नहीं समझा? अब मेरे भाई के चारों बच्चे डॉक्टर हैं, तो मैं कभी कभी हंसते हंसते उससे कहता, मैं खुद कहता भाई से, सगे भाई से कहता, मैं ला भैया, हश्र के मैदान में ये 2-2 करोड़ भर के चारों को डॉक्टर बनाया, 10 करोड़ लगाकर। हश्र के मैदान में तू ढूंढेगा, कहाँ है मेरा डॉक्टर? दूर दूर तक डॉक्टर नहीं दिखेगा। नहीं समझे? वहां भी हाफिज जी काम आएंगे। क्यों? वहां भी हाफिज जी काम आएंगे। अच्छा, हम तो कहते हैं मौलाना, हम तो एक और ऑफर देते हैं। ऑफर हम क्या बताते हैं? देखो, योजना समझती, योजना समझती ना, लाडली बहना को समझती ना योजना। तो अब हम ये क्या कहते हैं कि मुसलमानों टेंशन मत लो ना, सच्ची बताओ, मुसलमानों के पास में औलाद की कमी है क्या? अरे बोलो ना, बोलो। हर घर में 4-5 खेल रहे कि नहीं खेल रहे? अरे बोलो ना यार, सरवारे क्यों योला वाले समझ में नहीं? अरे खेल रहे ना। अभी मैं एक घर में गया, वहां 7 बच्चे खेल रहे थे। तो वो 3 भाई है, तो मुझे लगा शायद तीनों इकट्ठे रहते होंगे, तो तीनों क्या है, 7 तीनों क्या है। तो मैंने धीरे से बोला, ये तुम्हारे तीनों भाइयों क्या है क्या? तो उसने भी मुस्कुराकर बोला, नहीं मुफ्ती साहब, ये अकेले के मेरे हैं। समझ रहे? तो कमी नहीं है ना तुम्हारे पास। तो हम क्या कहते हैं, 4 है ना तेरे पास, कम से कम 4। तो हम क्या ऑफर देते हैं, एक को डॉक्टर बना,
ایک کو انجینئر بنا, ایک کو پروفیسر وکیل جو بھی بنانا ہے وہ بنا. یہ تین تے کو یہاں سنبھال لیں گے. حالانکہ تیرے دماغ میں ایسا کہ یہاں سنبھال لیں گے, وہ یہاں نہیں سنبھالتے, ہم ہی سنبھالتے نہیں سمجھ. تو میں کیا کہتا, ایک کو ڈاکٹر بنا, ایک کو انجینئر بنا, ایک کو وکیل بنا. تیرے حساب سے یہ تین تے کو یہاں سنبھال لیں گے, ایک کو حافظ بنا, وہ وہاں سنبھال لیں گے. نہیں سمجھا؟ اچھی یوجنا ہے کہ نہیں؟ ارے بولو نا, کیوں؟ ارے بناؤ اپنے بچوں کو حافظ. کل حشر کے میدان میں انہی حافظوں کے, ارے ان کا یہ مقام ہے کہ یہ تو جنت میں جائیں گے, ان کے ماں باپ کو جنت میں جائیں گے. پیارے نبی نے کہا کہ حافظ سے اللہ اتنا خوش ہوگا کہ حافظ سے اللہ کہے گا, دیکھ تیرے خاندان میں تو جس جس کو لے جانا چاہتا ہے تجھے اجازت ہے جنت میں لے جا. کتنا بڑا مقام ہے. ہو یارو چلو اب وقت ختم ہو رہا ہے, اس لیے سن لو یہ اولا والو, یہ جو مدرسے ہیں نا, چاہے وہ جامعہ ابو ہریرہ ہو یا علاقے میں جتنے مدرسے ہو, او میرے یارو, میرے استاد مولانا علی میاں ندوی کہتے تھے کہ مدرسے, یہ جملہ غور سے سننا, مجھے گرو ہے, فخر ہے مجھے اس بات پر کہ میں اس شخص کا شاگرد رہا ہوں کہ جس کے لیے کعبۃ اللہ کھولا جاتا تھا. مولانا علی میاں ندوی کیا کہتے تھے, سنو یہ اولا والو, مولانا علی میاں چشتی سلسلے سے تھے. وہ کہتے تھے مسلمانوں, یہ جملے پر دھیان دینا, وہ کہتے تھے مسلمانوں گلی گلی مدارس اور مکاتب کا جال بچھا دو. کیا کہتے تھے؟ گلی گلی میں مدرسہ کھولو, مکتب کھولو. تو قاضی صاحب اس زمانے میں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یار گلی گلی میں مدرسہ کھولا تو کتنے جھگڑے ہوں گے. اچھا وہ چمڑے بن ہو گئے.